اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 53 ہے، اور پچھلے ایک دلچسپ موضوع کی طرح آج ہمارا موضوع ہے گدھے ہی گدھے، اور یہ دراصل اس پس منظر میں ہے کہ امریکہ میں آج کل صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں صرف 2 بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں جن کے امیدواروں کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں۔ باقی چھوٹی موٹی پارٹیوں کی ہمارے پاکستان کی طرح کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ سودے بازی کے لیے استعمال ہوتے ہوں، یا آزاد امیدوار کہ وہ صرف اس امید پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں حکومت بنانے والی پارٹیاں ہم سے سودے بازی کریں گی، ہمیں اچھے عہدے دیں گی، ہمیں پیسے دیں گی۔ تو اس خیال سے اگر ہم دیکھیں تو باہر کی جو مہذب دنیا ہے، اور خاص طور سے امریکہ اور برطانیہ، یہاں صرف 2 بڑی پارٹیاں ہیں۔ اس وقت امریکہ کے صدارتی انتخاب پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق صدر ٹرمپ کے مخالف امیدوار جو بائیڈن، ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ شاید جیت رہے ہیں، لیکن یہ انتخابات کے حتمی نتائج نہیں ہیں۔ امریکہ کا جو صدارتی انتخاب کا نظام ہے وہ کسی قدر پیچیدہ ہے۔ وہاں ریاستوں میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ووٹوں کے حساب سے نمائندے ہوتے ہیں، پھر اوپر جا کر تو تھوڑا سا وہ پیچیدہ نظام ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو سمجھا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن جیت گئے ہیں تو ابھی جیتنے کی حتمی ان کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے جیت بھی جائیں وہ۔ تو امریکہ کی جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک ریپبلکن پارٹی ہے اور ایک ہے ڈیموکریٹک پارٹی۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے ابھی جو صدر ہیں ٹرمپ صاحب، اور دوسری جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے امیدوار ہیں جو بائیڈن۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ امریکہ میں ان 2 بڑی پارٹیوں کے نشانات بھی مستقل ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار ہیں اب بھی صدر ٹرمپ، ان کا نشان ہاتھی، اور ڈیموکریٹک پارٹی کا مستقل نشان ہوتا ہے گدھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ گدھے کی جیت کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب جو ڈیموکریٹک پارٹی کے گدھے کے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ جیت جائیں گے۔ تو ہمارے لیے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیاری کے جو عوام ہیں وہ بعض باتوں میں بڑی جلدی خوش ہو جاتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ ہو گیا تو ہم یہ کر لیں گے۔ جب صدر براک اوباما سیاہ نسل کے امریکہ کے صدر بنے تو لیاری والوں نے بڑا جشن منایا تھا کہ ہمارا آدمی جو ہے وہاں کامیاب ہو گیا، حالانکہ کہاں براک اوباما اور کہاں لیاری کے غریب بیچارے عوام۔ تو بہرحال اس وقت جو بائیڈن یعنی گدھے کی فتح پر لیاری میں جشن منایا جا رہا ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، گدھوں کو ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی گدھوں کو تو ہار پہناتے ہیں، لیکن بہرحال لیاری والے اصلی گدھوں کو ہار پہنا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور بڑی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلیں جی ہمارا امیدوار۔ کیونکہ لیاری میں جو غریب لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر گدھوں سے کام لیتے ہیں، ان کی جو محنت مزدوری کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ گدھا ہے، اس لیے گدھے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ۔ تو یہ تو ہوا لیاری والوں کا مسئلہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ گدھے کو خر بھی کہتے ہیں، حمار بھی کہتے ہیں عربی میں، اور گدھا بھی کہتے ہیں اردو میں۔ تو آپ نے خرگوش سنا ہوگا، خرگوش ایک جانور کا نام ہے۔ اس کا نام اس لیے پڑا ہے کہ گدھے کی طرح اس کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، اس لیے اس بیچارے کا نام گدھے کے کانوں سے مشابہت کی وجہ سے خرگوش رکھ دیا گیا۔ معذرت کے ساتھ موسم بہت خراب ہے، اس لیے مجھے بار بار رکنا پڑ رہا ہے۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح خرگوش ہے، اسی طرح انسانوں میں جن کا دماغ بالکل ٹھوس ہو اسے خر دماغ کہتے ہیں۔ کہ گدھے جیسا دماغ ہے، عقل فہم اس کے اندر نہیں ہے۔ اب انگریزی اور اردو کے محاورات کا ذرا سا فرق بتاؤں میں آپ کو۔ الو کو ہم لوگ اردو والے
یا ہمارے مقامی یہاں کے لوگ یہ سب ایک احمق یا جاہل جانور سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اس کو الو بنا دیا، یار وہ تو الو ہے، نرا الو ہے، اس طرح کے ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن انگلش میں محاورہ ہے ایز وائز ایز آؤل، الو کی طرح عقل مند۔ گویا ہمارے یہاں جو بالکل ناکارہ ہے، نااہل ہے، وہ وہاں بہت زیادہ عقل مند ہے۔ اسی طرح گدھے کا معاملہ ہے، گدھے کی اہمیت کہیں ہو نہ ہو ہمارے لیاری میں ضرور ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گدھے جو ہیں ان کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو گدھا اصلی ہے وہ تو ہے ہی اصلی، اس کی نسل میں خچر بھی ہوتا ہے، ٹٹو بھی ہوتا ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں 1875 میں گدھے درآمد ہونا شروع ہوئے تھے، یعنی انہوں نے باہر سے گدھے منگوائے، اس کے بعد ان کی نسل کشی کی، نسل کشی نہیں، نسل کشی، ان کی نسل کو بڑھایا، اور اس کے بعد 1878 میں 3 سال کے اندر اندر انہی گدھوں کو وہ ایکسپورٹ کرنے لگے، یعنی برآمد کرنے لگے۔ پہلے بلا رہے تھے گدھوں کو، اب گدھوں کو بھیج رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسی کیفیت ہو گئی جیسے ہمارے یہاں چینی کا بحران پیدا کیا گیا۔ چینی پاکستان میں اتنی بنتی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس چینی کو پہلے ہمارے لوگوں نے سستے یا اونے پونے داموں دوسرے ممالک کو فروخت کر دیا، اس کے بعد یہاں قلت پیدا کی، پھر انہی ممالک سے مہنگے داموں چینی خریدی گئی۔ تو مطلب ہے کہ بیچتے وقت بھی کمیشن میں پیسہ بنایا اور خریدتے وقت بھی خوب مال بنایا۔ وہ جو مال بنانے والے ایک صاحب ہیں جو 7-8 ماہ سے پاکستان سے فرار تھے، حکمراں جماعت کی ناک کا بال ہی نہیں بلکہ حکمراں جماعت کے لیے امیدوار ڈھو کر لانے والے، اور ان کو حکمراں جماعت میں شامل کرنے والے، ان کو لالچ دے کر یہ سب کچھ کرنے والے، وہ اب سنا ہے کہ واپس پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ اس بار ان کے رخ کرنے پر، اس لیے وہ ناراض ہو کر گئے تھے حکمراں جماعت سے، اب اس بار ان کے حکومت سے ان کے آنے پر حکومت میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ پہلے تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، اور پنجاب میں جا کے اپنا وہ مرکز قائم کریں گے، اور وہ جوڑ توڑ کے تو عادی ہیں، وہ ان کا ذاتی طیارہ ہے جس میں وہ لوگوں کو بھر بھر کے لاتے تھے کہ لیں جی اتنے آدمی اور آپ کی پارٹی میں، اتنے آدمی اور آپ کی پارٹی میں، اور آپ حکومت بنانے کے لیے چاہے معمولی سی اکثریت رکھتے ہوں، لیکن اکثریت میں لے آیا پارٹی کو تاکہ وہ حکومت بنا سکے جو آج تک چل رہی ہے 2.25 سال سے۔ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ گدھا جو ہے اس کے بارے میں بعض باتیں بڑی دلچسپ ہیں کہ اس پر چاہے جتنی کتابیں لاد دو، اس کو مکہ اور مدینہ بھیج دو، اس کو اقتدار کے تخت پر بٹھا دو، رہے گا بالآخر گدھا، وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ وہ ہم نے دیکھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی انسان نہیں بنتے، گدھے ہی رہتے ہیں وہ جو گدھے ہیں پہلے سے۔ پاکستان میں ایک فلم بنی تھی انسان اور گدھا، اس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ انسان میں بھی گدھے کی بعض یا بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور اس کو جتنا سدھانے کی کوشش کریں، جو اگر فطرت میں خراب ہے وہ تو گدھا ہی رہے گا، وہ انسان نہیں بنے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گدھے کو عام طور سے اچھے اس سے نہیں دیکھا جاتا۔ اب یہ میں نے بتائی تھی 2 اس کی جو اور قسمیں، ٹٹو اور خچر۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کی جو نئی نسلیں بنائی گئی ہیں، تو ان میں جو خچر ہوتا ہے اس کا باپ گھوڑا ہوتا ہے، اور اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ گدھی ہوتی ہے، یعنی گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے، گھوڑے یا گدھی کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوتا ہے وہ خچر ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے ٹٹو جسے کہتے ہیں، اس کا باپ گدھا ہوتا ہے اور ماں گھوڑی ہوتی ہے۔ تو گھوڑی ماں اور گھوڑے باپ کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو ٹٹو کہتے ہیں مقامی زبان میں۔ تو لیاری کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا میں، اس میں ایک بات رہ گئی کہ لیاری کے لوگوں کا مزاج بہت حد تک افریقہ کے لوگوں سے اور امریکہ میں بھی جو سیاہ فام نسل کے لوگ ہیں ان سے بہت ملتا ہے، یہاں تک کہ ان کا اور لیاری والوں کا جو کھیل ہے جسے ہم فٹ بال کہتے ہیں، لیاری مشہور ہے فٹ بال کے بہترین کھلاڑی پیدا کرتا ہے۔
امریکہ کا پہلا جو قومی کھیل تھا اسے بیس بال کہا جاتا تھا. ایک ڈنڈا ہوتا تھا جیسے گلی ڈنڈا ہوتا ہے اس طرح کا ایک ڈنڈا جسے بیٹ کہہ دیتے تھے وہ, اور ایک بال ہوتی تھی گیند. یہ ان کا قومی کھیل تھا. لیکن تقریباً 70 سال سے اب ان کا قومی کھیل جو ہے قومی یعنی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, باقاعدہ اعلان شدہ نہیں ہے, لیکن حقیقت میں اس قوم کا جو کھیل ہے وہ ہے فٹ بال. تو یہ ایک مماثلت ہو گئی دونوں ملکوں میں. اب میں آتا ہوں کہ گدھے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور کچھ اس کی خامیاں بھی ہوتی ہیں. ایک خامی سب سے بڑی بتا دی کہ اس کو کچھ بھی کر لیں آپ بالآخر گدھا رہے گا. وہ کسی طرح بھی انسان یا اچھا جانور دوسرا نہیں بنتا. حالانکہ بیچارہ بہت محنت کرتا ہے, اتنا وزن ڈھوتا ہے اپنے, یعنی 2 گنا دوسرے جانوروں کے مقابلے 2 گنا وزن ڈھونے والا ہے. اور اس کی نسل جو ہے 5000 سال پرانی ہے, اور اس کے آباء و اجداد کا جو علاقہ ہے وہ افریقہ ہے. تو افریقہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والا 5000 سال سے یہ انسان اس سے کو کام میں لے رہا ہے, بہت مال برداری کے لیے یا مال ڈھونے کے لیے. اب میں آپ کو اس کی خصوصیات بتا رہا ہوں کہ یہ گدھا جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا, اس کو کوئی ہانکنے والا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے جو گدھے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اوپر سے ہانکتا ہے, لاتا ہے, ان کو راستہ بتاتا ہے تو اس راستے پہ چلتے ہیں. تو گدھے کی ایک خصلت ہے, فطرت ہے یہ, کہ وہ سیدھا چلتا ہے اور جب تک اس کا مالک اسے دائیں جانب یا بائیں جانب مڑنے کے لیے نہ کہے یا یو ٹرن لینے کو نہ کہے. گدھے کی فطرت میں یو ٹرن بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اب جدید گدھے جو ہیں وہ اپنے مالکوں کے اشارے پر وہ یو ٹرن بھی لیتے ہیں. تو اس لیے آپ سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی تبدیلی موجودہ دور کے گدھوں میں آ گئی ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری اس کی جو خصوصیت ہے کہ یہ اس پر کتنا بھی بوجھ لاد دیں آپ, ہرگز کوئی احتجاج نہیں کرتا. یہ بیچارہ جتنا وزن لاد دو, جتنا دور بھگاؤ, جتنا تیز بھگاؤ, یہ بس اس کے مالک کے کہنے پر چلتا ہی چلا جاتا ہے. آخر میں 2-3 باتوں کی اور بات کروں گا کہ یہ جو ہے گدھا یہ مالک کا بہت احترام کرتا ہے. کسی اور کا احترام کرے نہ کرے, مالک اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو گدھوں کی خصوصیت جنہوں انسانوں نے اختیار کی ہے ان کا بھی یہ حال ہے کہ مالک کے اشارے پر چلتے ہیں, وہ تو احترام کرتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. اور ایک جو خصوصیت اس کی جو الٹ کر انسانوں میں آئی ہے وہ یہ کہ بڑے اذیت پسند ہوتے ہیں یہ گدھے. یہ مار کھا کے اور ڈنڈے سوٹے کھا کر پھر کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے جن انسانوں نے گدھے کی یہ صفات اختیار کی, بعض صفات, ان کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ یہ مار کھا کر اور نہیں بلکہ دوسروں کو اذیت دے کر زندگی گزارتے ہیں. گدھا خود اذیت پسند ہوتا ہے, یعنی وہ اذیت برداشت کرتا ہے, لیکن انسانی گدھے جو ہیں وہ اذیت دے کر, موذی بن کر, لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے, پریشان کر کے, ان کا تباہی کے کنارے پر پہنچا کر یہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تباہی کے کنارے پہ تھوڑی پہنچایا ہے, یہ جو گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں اسے بڑا پاک و صاف پانی ہے, شفاف پانی ہے, ذرا آپ جھانک کر تو دیکھیے تاکہ اس کے بعد ہم اس میں دھکا دیں آپ کو تو اندر پتہ چلے کہ صاف شفاف پانی ہے یا خراب پانی ہے. تو یہ تو ہو گئی اس کی کچھ باتیں. ایک اور بات اس کی گدھے کی جو مشہور ہے وہ ہے کہ یہ کتے کی طرح وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا. مالک کو زیادہ تکلیفیں نہیں, خود تو بیچارہ ڈھینچو کر کے کچھ اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کی کون سنتا ہے. تو یہ لیکن مالک جو کہے جس طرح اس کو چلائے, یہ کتے کی طرح مالک کا وفادار ہوتا ہے. تو بعض انسانوں میں جو صفات کتوں کی ہوتی ہے اسی طرح بعض انسانوں میں گدھے کی صفات ہوتی ہے, اور بعض میں دونوں صفات موجود ہوتی ہیں. اب آخر میں اس کے اہل لیاری کے مطالبات کی طرف آتا ہوں. بڑے دلچسپ مطالبات آج کے اخبار میں شائع ہوئے ہیں کہ اہل لیاری کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹ کو نہیں گدھے کو اہمیت دیں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے ووٹ کو اہمیت دو, ووٹ کو عزت دو.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی ووٹ کو عزت دے کے تو ہم نے بہت دیکھ لیا، اب گدھے کو عزت دے کے دیکھو کہ یہ کس طرح اور زیادہ محنت کر کے ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ مطالبے ان کا لیاری والوں کا کہ وہ گدھے کو مارنا ممنوع قرار دیا جائے، قانون بنایا جائے کہ گدھے کو کوئی نہ مارے، جو مارے اس کو دہشت گردی کے کسی ایکٹ کے تحت اس کو سزا دی جائے، گرفتار کر کے اس کو سزا دی جائے کہ بے زبان جانور کو آپ مار رہے ہیں۔ تو اہل لیاری اپنے ہمدرد اور وفادار گدھوں سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو مارنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی، ان کو سزا، جو بھی مارے ان کو سزا دی جائے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ گدھے کی کھال فروخت کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 سال کے عرصے میں گدھوں کو اس بری طرح کاٹ کے ذبح کر کے کھالیں اس کی بیچی گئیں، اس کی کھال بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ چین والوں نے بڑی کھالیں خریدی گدھے کی، تو یہاں گدھے کی نسل معدوم ہونے کا، ختم ہونے کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو گدھے اگر ختم ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی ہمارے درمیان گدھے رہنے چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ مطالبہ انہوں نے کیا ہے لیاری والوں نے کہ ان کو کپڑے پہنائے جائیں، ان کو بے لباس نہ گھومنے دیں، یہ بیچارے اس قابل ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے جائیں۔ تو آپ کو پرانا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ بادشاہ کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے ایسا نفیس لباس تیار کیا ہے کہ آپ پہنیں گے تو دنیا واہ واہ کرے گی، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ لباس۔ خیر وہ انہوں نے لباس تیار کیا، بادشاہ کو پہنایا، اور بڑے فخر سے جو ان کے خوش آمدید ہے کہ کیا خوبصورت لگ رہے ہیں آپ اس لباس میں، اور خوب تعریف و توصیف کے ڈونگرے برساتے گئے ان پر۔ آخر میں ایک چھوٹا سا بچہ کہیں سے گزرا تو اس نے دیکھ کے کہا کہ بادشاہ تو ننگا ہے، مطلب اس کو لباس نہیں پہنایا گیا تھا، لباس کا ڈرامہ کیا گیا اس کے ساتھ۔ اب یہ گدھے کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، پرانے گدھوں کو یاد کر کے، اور موجودہ گدھوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو لباس تو پہنا دو۔ یہ بالکل بے لباس ہو کر اور معاشرے میں بڑی فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تو ان کو لباس پہنایا جائے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں میں کہ اہل لیاری کہتے ہیں امریکہ والوں سے، امریکہ کے جو اب صدر منتخب ہونے والے ہیں، امید جن کی زیادہ ہے، جو بائیڈن صاحب، ان سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم گدھوں کا اتنا خیال کرتے ہیں یہاں، تو آپ اپنا جو انتخابی نشان ہے گدھے کا خیال کرتے ہوئے اہل لیاری پر بھی رحم کریں۔ ہم کئی صدیوں سے اسی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، امریکہ اگر مہربان ہو جائے تو شاید ہمارے بھی دن پھریں۔ آپ کو یاد ہوگا بشیر ساروان ایک اونٹ والا مشہور تھا، صدر نکسن تھے شاید امریکہ کے، وہ جب پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے اونٹ کو دیکھا، اس پہ بیٹھا ہوا بشیر تھا ساروان، اس کو دیکھا، اس کو بلایا، پھر اس کے بعد امریکہ تک بلایا تھا۔ اللہ کرے کہ لیاری والوں کو بھی کسی اور حوالے سے نہ صحیح، فٹ بال کے حوالے سے بلا لیں، چیمپئن ہیں لیاری کے لوگ فٹ بال کے۔ تو آج کے لیے میں پھر ایک بار معذرت کر رہا ہوں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے میرا گلا بہت خراب تھا، لیکن بہرحال میں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی اگر مناسب سمجھتے ہیں تو میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔